سائنسی تصور سے، ٹھیک ہے، اب سائنسی تصور پورا سمجھاؤں گا، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آغاز میں ہی بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فارمولا جو آپ اپلائی کریں گے نا، وہ فارمولا اپلائی کریں گے جو فائنانس کی کتاب میں لگتا ہے، اسے کہتے ہیں کانسٹنٹ ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل یا ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل یا پھر گارڈن گروتھ ماڈل۔ گارڈن ماڈل بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے یہ سائنسی باتیں، یہ سائنسی باتیں نہیں ہیں بھائی، دنیا کے اندر سب سے اسٹیبلش جو فارمولا ہوں گے انہی کو یوز کیا جائے گا، آپ کی مرضی کا فارمولا نہیں لگایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پاکستانی ضد کر کے اپنی مرضی کا فارمولا لگا لے، وہ آپ کی مرضی، آپ کالے کو سفید، سفید کو کالا نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ شوق آپ کے ہو سکتے ہیں، یا آپ کامیڈی پروگرام میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کالی بکری کو سفید بکری اور سفید بکری کو کالی بکری کہہ دیا جائے، یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو گارڈن ماڈل یوز کرنا پڑے گا، اسی سے آپ ویلیو کیلکولیٹ کریں گے، مستقبل کے اندر آنے والے جتنے فائدے ہیں ان کو آج کی تاریخ میں کس طرح سے پیش کیا جائے گا، یہ ہے گارڈن ماڈل، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی سے کاروبار کی ورتھ نکالی جاتی ہے۔ آپ لوگ جو کہتے ہیں پرائس ارننگ ملٹیپل، پرائس ارننگ ریشیو، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ٹائی سوٹ پوٹ والا بابو انگریزی میں آ کے الٹی سیدھی باتیں کر دے آل فال، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح بول رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور، سائنس کی کتاب سے ریفر کیا جائے گا۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ فارمولے کے مطابق اوور باٹ، بلوٹڈ اور اوور ویلیوڈ ہے۔ جو کوئی شخص اسٹاک ایکسچینج میں پیسے ڈال رہا ہے، یہ کام میڈیا کا کرنے کا نہیں ہے، یہ کام ایسی سی پی کا کرنے کا ہے، لیکن چونکہ وہ نہیں کر رہے اس لیے مجبور ہو کے میڈیا پہ مجھے آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف فائنینس I have a right to an opinion، اور میری اوپینین ایز اے اسٹوڈنٹ آف فائنینس یہ کہ مارکیٹ بلوٹڈ، اوور ویلیوڈ، اوور پرائسڈ ہے اور پاکستان کی جی ڈی پی کی ریفلیکٹیو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ضد میں مارکیٹ میں پھر بھی پیسے لگانے ہیں، پھر بھی آپ کو شوق ہو رہا ہے تو آپ جائیں، کس نے منع کیا؟ لیکن یہ کام پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ نہ میڈیا کا ہے نہ میرا ہے، یہ کام ایسی سی پی کا ہے کہ وہ آئے اور باقاعدہ طور کے اوپر میڈیا پر ایکسپلین کرے کہ کس فارمولے کے تحت اسٹاک ایکسچینج اتنی بلوٹڈ، اوور ویلیوڈ اور اوور پرائسڈ ہے۔ ان کا کام ہے یہ سمجھانا، میرا کام نہیں ہے۔ اور سرمایہ کاروں کو پروڈینشل پالیسیز اپنانا اور پروڈنٹ رہنا، یہ ذمہ داری ایسی سی پی کی ہے کہ وہ آئے میڈیا پہ جگہ جگہ سوشل میڈیا پر یہ شیئر کرے۔ پہلے ان کو واٹس ایپ گروپوں سے بھی تکلیف تھی، اب مارکیٹ اتنی بڑھا دی گئی ہے اور یہ بالکل کچھ نہیں کر رہے۔ ان کا کام ہے کہ یہ اویئرنیس کریٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جب آپ پیسے لگا رہے ہیں تو یہ ایک رسکی انویسٹمنٹ ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ کی والیٹیلیٹی دیکھ کر دیکھو، والیٹیلیٹی دنیا کی مارکیٹیں گر گئیں، دنیا کی مارکیٹیں کتنی گریں، آپ کی مارکیٹ کتنی گری، اس کا تناسب آپس میں ڈسکس کرو۔ کسی دن گر جاتی ہے، صفائیاں پیش بڑھ جاتی ہے، ڈسکو ڈانس شروع، یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مارکیٹ کو بہت حد تک بڑھا دیا گیا ہے ناظرین، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ باتیں تو اب کبھی نوٹس میں ہی نہیں آئیں گی۔ آپ لوگوں کو کرپٹو سے شکایت ہے، پھر کرپٹو سے کیوں شکایت کرتے ہو؟ پھر کرپٹو کھولو نا۔ اچھا کھل گیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا نا، دیکھو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، پھر اعتراض کس چیز سے ہے؟ پھر ہر چیز کو کھول دو، پھر پولی مارکیٹ کو بھی پاکستان میں کھول دو، ساری دنیا میں پولی مارکیٹ چل رہی نا، آپ یہاں پر بھی پولی مارکیٹ کھول دو، پریڈکشن مارکیٹ کھول دو، اگر یہی کرنا ہے تو کھول دو۔ اس کا پرابلم والیٹیلیٹی کا ہوتا ہے بھائی۔ اب گولڈ ہے، گولڈ کے اندر اتنی والیٹیلیٹی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ دیکھو یہ کھیل رہا ہے بندہ، یہ بڑا ہوشیار شانہ آدمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو لگ رہا ہے یہ سیدھا آدمی ہے، ساری زندگی اس نے گزاری ہے کاروبار میں۔ میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، ٹرمپ ایک گیم ہوتی ہے، یہ آپ نے کھیلی ہوگی، یہ تاش کے پتوں کی گیم ہے، میرے مہمان نے تو بہت شوق سے کھیلی ہوگی، ابھی ان کا تعارف کراؤں گا تو ان سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ اردو کے اندر اس کو ترپ کہتے ہیں۔ ٹرمپ جو ہیں وہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ٹرمپ کیوں ہے؟ یہ بہت بڑے بڑے کیسینوز کے مالک رہے ہیں۔ آپ کو یار، آپ لوگوں کو پتہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو، آپ کبھی باہر نکلو نا یار، چیچوں کی ملیاں سے باہر تو نکلو، چیچوں کی ملیاں سے باہر نکلو گے تو دنیا دیکھے گی نا آپ کو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے بڑے کیسینو تھے بھائی۔ لاس ویگس گئے ہو کبھی آپ؟ اچھا نہیں، آپ نے خالی T20 پہ ہی کھیلا ہے؟ نہیں، ویسے بتا رہا تھا، میں تھوڑی بول رہا ہوں، لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کرکٹ پہ بھی سٹا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا،
میں نے تو 1996 میں ہمارا ہوا تھا کوارٹر فائنل, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے بنگلورو ایک شہر ہے وہاں کا ہندوستان کا, میرے خیال وہاں پہ ہوا تھا, یہ چنئی میں ہوا تھا, بس اس کے بعد پھر کبھی کرکٹ دیکھی نہیں. وہ جو وینکٹیش پرساد کی بال کے اوپر عامر سہیل آؤٹ ہوا نا 1996 کے ورلڈ کپ میں کوارٹر فائنل میں, اس کے بعد یقین کرو کبھی ٹی وی میں کرکٹ ہی نہیں دیکھی, کبھی نہیں دیکھی, ٹی وی آن ہی نہیں کیا میں نے. اتنا میرا دل ٹوٹا, مجھے یاد ہے, اتنا میں رویا رات بھر. اچھا آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا؟ ہاں آپ لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح بتا رہا ہوں. اگلے دن 4 لڑکیاں گیم دیکھ رہی تھیں, ایک پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا تھا, اس سائڈ پہ ہرا جھنڈا لگایا ہوا تھا, اس سائڈ پہ 2 لائنیں لگائی ہوئی تھی. میں نے کہا کس کا میچ ہو رہا ہے؟ کہہ رہی ہے بھارت اور ہندوستان کا میچ ہو رہا ہے. میں نے کہا جیتے گا کون؟ کہہ رہے پتہ نہیں, ہمیں لگتا ہے انڈیا ہار جائے گا. زیادہ ہو گئی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے, لیکن ابھی ان کا تعارف نہیں کراؤں گا, تجسس برقرار رہنے دوں گا. کچھ اہم چیزیں میرے ذہن میں اور بھی تھیں. کرکٹ کے بارے میں نہیں, کرکٹ کے بارے میں کیوں کر رہا تھا, میں تو معیشت کا پروگرام کرتا ہوں, لیکن چلو آپ کے چہرے پر اگر ہلکی سی مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو گیا تو میرا آج کا مشن پورا ہو گیا. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. جناب شارق وورا صاحب, سابق صدر KCCI, ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. السلام علیکم علی ناصر, ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پر یہ کہ خطے میں جو ہے حالات تھوڑے خراب ہیں, لیکن پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن کھل گیا ہے. بچوں کی جو ہی ہم فیس لے لیں گے دوبارہ سے لاک ڈاؤن. اچھا یہ نہیں بتانا تھا. اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب یکم پاس آ رہی ہوتی ہے نا, دیکھیں میں تو بالکل اسٹریٹ بات کرتا ہوں, اسی لیے مشہور ہوں, جھوٹ میں بول نہیں سکتا. کلمہ گو ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہاں اکیلا ٹیلی ویژن اینکر ہوں جو کلمہ پڑھتا ہے ٹی وی کے اوپر. یہ بات ہے ریئلٹی, آپ مانے نہیں مانے, آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی ٹی وی اینکر کو کلمہ پڑھتے ہوئے. کیوں؟ اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا. بات یہ ہوتی ہے سر کہ جب بھی لاک ڈاؤن لگتا ہے تو لوگ بچوں کی فیس دینا بند کر دیتے ہیں. اسکول والے فون کرتے ہیں فیس دو, وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو آن لائن چل رہا ہے, آن لائن تو مذاق اڑتا ہے. اب بات یہ اسکول دباؤ ڈالتے ہیں حکومت پر کہ اسکول دوبارہ کھلواؤ تاکہ ہم لوگ فیس لے لیں. اب بھی فیس پکڑ لیں گے, یکم کو فیس ہو جائے پھر آپ دیکھیں دوبارہ سے لو, نہ لگے تو پکڑ لینا. باقی جہاں تک بات رہی وشفل تھنکنگ کی, وشفل تھنکنگ آپ سے میں رائے لینا چاہوں گا. میرا ایسا خیال ہے کہ پلان اے سیناریو, بیوٹیفل سیناریو, جیسے ایک ینگسٹر کا ہوتا ہے پاکستان کے اندر, میری ایک خوبصورت سی لڑکی سے شادی ہو جائے, یا وہ خالہ کی بیٹی ہوتی ہے یا پھپھی کی بیٹی ہوتی ہے, ان سے شادی ہو جائے میری. شادی ہونے کے بعد میرے پاس 2 بچے ہی اچھے ہوں, بھلے 6-7 ہوں لیکن ان میں سے 2 اچھے ہوں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اسکول میں ان کی تعلیم ہو جائے, بڑے ہو جائیں, پھر ان کی شادی ہو جائے, پھر ان کے ننوں کے ساتھ کھیلوں. تو بات یہ ہو گیا خوبصورت والی تصویر, جو ہماری تصویر ہے کہ اسلام آباد میں ہم نے ڈسکشن کروا لی, وہاں پہ بہت اچھا ہوگا, آپس میں ملیں گے, جنگ ختم ہو جائے گی, ایران کہے گا جی ٹھیک ہے ویری گڈ, جنگ ختم, اور ہم خوشی خوشی اپنے گھر, وہ اپنے گھر. لیکن بی سیناریو کیا ہے اس کے متعلق آپ کو بتا دوں. اس کے بعد پاکستان نے اپنی پرائر پلاننگ کرنی ہے, جو کہ پاکستان کی پلاننگ اچھی ہے. یعنی اس میں پاکستان کو لاک ڈاؤن میں بھی جانا پڑے گا, اسٹیریٹی بھی کرنی پڑے گی, اور اچھا ہے کبھی کبھار دیٹ وین بیڈ ٹائمز کم ون پریپیئرس. تو آئی ایم آف دی اوپینین دیٹ ود گڈ ڈپلومیسی پاکستان کین ریزالو دس ایشو, اینڈ ود گڈ پلاننگ وی کین فیس دیز پرابلمس. تو میں لوکلائز رہتا ہوں پاکستان کی اکانومی میں, آپ بھی ماشاءاللہ اپنے آپ کو پولیٹیکل معاملوں میں نہیں پھنساتے, میرا بھی مینڈیٹ یہی ہے. تو what does Pakistan do in our economy to fix the situation?